السلام علیکم دوستوں سورہ یوسف قرآن کی اکلوتی ایسی سورہ ہے جو ایک نبی کی بایوگرافی ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی انہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں تب انہیں ایک کارواں نکالتا ہے اور مصر کے بازار میں چند سکوں کے عوض بیچ دیتا ہے۔ اس کے بعد مصر کے وزیر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوکر کی حیثیت سے رہتے ہیں، جہاں پر وزیر کی بیوی زلیخا ان پر الزام لگا کر جیل میں ڈلوا دیتی ہے۔ کچھ سالوں بعد مصر کا بادشاہ انہیں رہا کرتا ہے اور وزیر خزانہ کا عہدہ عطا کرتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو مصر بلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام ہیں ریوبن، سمعون، لاوی، یہودا، یساکر، زبولون، دان، نفتالی، جاد، اشیر، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہو جاتی ہے تب بنی اسرائیل کا ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے محلے میں دفنایا جائے، اس لیے ان میں جھڑپ پیدا ہونے لگتی ہے۔ تب فیصلہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفنایا جائے، کیونکہ دریائے نیل کا پانی پورے مصر میں بہتا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کے ہر خاندان کے محلے سے بھی گزرے گا۔ اس طرح ہر خاندان کو اعزاز حاصل ہوگا کہ جو پانی ان کے محلے سے گزر رہا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھو کر آ رہا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں ہی دفنایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی تھیں، اور خصوصاً یہودا سے یہ کہا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر کو چھوڑیں گے اور کسی اور ملک میں جائیں گے تب میری جسد خاکی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد ایک ظالم فرعون مصر کی تخت پر بیٹھتا ہے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ تب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور اس کے چاہنے والوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے فرعون اور اس کے لوگوں کو بہت ساری دولت دی ہے اور دنیا کی خوبصورتی دی ہے، کیا تو نے یہ سب انہیں اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے ماننے والوں کو راہ سے بھٹکائیں؟ اے اللہ ان کی دولت کو پوری طرح سے برباد کر دے اور ان کے دل کو سخت کر دے، کیونکہ وہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ کوئی سخت سزا نہ دیکھ لیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں کی دعائیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، تم دونوں بس ثابت قدم رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ اللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جاؤ اور بحر احمر کی طرف چلے جانا، پھر فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ بحر احمر ریڈ سی دریائے نیل کا ایک پارٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جلد مصر سے نکلنے کے لیے کہا۔ رات کا وقت رہتا ہے، بنی اسرائیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سامان اور اپنے جانوروں کو لے کر مصر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت فلسطین سے مصر آئے تھے تو تقریباً 80 تھے، اب جب جا رہے ہیں تو 6 لاکھ کی تعداد ہو گئی تھی ان کی۔ بنی اسرائیل کو رات مصر سے نکل جانا تھا، اور بنی اسرائیل کے کارواں کی رہنمائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن یہ کارواں راستہ بھول جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہم نے اچھے سے دیکھا ہے، ہم کیوں راستہ بھول گئے ہیں؟ تبھی ایک بوڑھا شخص آتا ہے جو بہت زیادہ معلومات رکھتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک بہت بڑی ضروری بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو اور اپنے بھائیوں کو وصیت فرمائی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو میرا تابوت اپنے ساتھ لے کر نکلیں۔ بس اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئیں
اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ نہیں لائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ راستہ بھول رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لشکر میں اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی شخص ایسا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے تو بتا دے، میں اسے انعام دوں گا۔ لیکن کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا، صرف ایک بڑھیا جانتی تھی۔ لوگ اس بڑھیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ اے بوڑھی ماں، کیا تجھے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، بیٹا معلوم تو ہے لیکن مفت میں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں مانگتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر مصر میں لے چلو۔ اس سے یہ میرا مقصود حاصل ہوگا کہ میں ایک پیغمبر کی صحبت والی قیامت میں کہلاؤں گی، اور مصر میں چل کر جناب یوسف علیہ السلام کی قبر آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بڑھیا کو اپنی سواری پر سوار کیا اور چند لوگوں کو لے کر دوبارہ مصر میں داخل ہوئے، جہاں پہنچ کر اس بڑھیا نے دریائے نیل کی ایک لہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اترے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکال کر اپنے لشکر میں لائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت آتے ہی بنی اسرائیل جو راستہ بھول گئے تھے انہیں راستہ سمجھ میں آ گیا، اور اسی وقت بنی اسرائیل روانہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل پھر سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ پوری رات چلتے رہے اور پھر صبح ہوتے ہوتے وہ لوگ بحر احمر کے نزدیک پہنچ گئے۔